کہ والدہ کو اچھا نہیں سمجھتی، تو وہ بیوی جاتے بھی نہیں رہتی، اس کے اولاد بھی نہیں ہے، تو گویا وہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ شادی کر سکتا ہے یا بغیر اجازت سے، یا اجازت ضروری ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب ملکی قانون جو بنایا حضرت ایوب نے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، ان کونسلوں میں چل رہا فیملی لا، اس میں تو اجازت کے بغیر جو ہے نا کرنا جرم ہے۔ باقی دین میں تو ایسی کوئی پابندی نہیں کہ وہ اجازت دے، اور ایسی حالت میں کہ اس کے اولاد بھی نہیں، سلوک بھی نہیں ماں کے ساتھ اچھا کرتی، اب تو اس کو اپنا آپ بچانا چاہیے کہ وہ اجازت دے اور آپ کو کہے کہ آپ خوشی سے نکاح کریں، خود کروائے، درمیان میں واسطہ بنے، ورنہ پھر یہی علاج ہے کہ آپ اس کو چلتی کریں کہ چل پھر کنارہ کر، میں اپنا گھر تیری خاطر برباد نہیں کر سکتا۔ یہ اجازتیں جو ہے نا، ان کا حضر پھر یہی ہوگا کہ اجازتیں یا قتل ہوتی ہیں، پھر اخباروں میں آتا ختم کر دیتے ہیں خام۔ یہ خام خواہ پنگا لیا، اللہ کے دین میں جو قانون نیا بنائے گا نتیجے برے نکلیں گے۔ اجازت بھی لیتے ہیں لوگ، یہاں رکھ کر پسٹل دے اجازت، اور نہیں دیتی قتل کر دیتے۔ ایک مصیبت میں ڈال دیا۔ دین نے جب اجازت دیا کہ وہ نکاح کر لے، ٹھیک ہے، وہ بھی حیا کرے کہ میری بھی بچیاں کہیں جائیں گی، خام خواہ نہ کرے۔ باقی اگر جائز ضرورت ہے اولاد نہیں، ہم کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ فوجی حکمرانوں کے قوانین کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ نہ خود پتہ ہوتا ہے نہ قوم کو پتہ چلنے دیتے۔ جی بھائی، آپ کا جواب واضح ہو گیا؟ بہت مہربانی آپ کی، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا محمد اسحاق صاحب سے بات ہو سکتی ہے جناب؟ جی سن رہے ہیں آپ کی بات۔ میرے بھائی لاہور سے مشتاق احمد بول رہا ہوں جناب۔ لاہور سے بات کر رہے ہیں؟ جی لاہور سے۔ جی مشتاق صاحب نا؟ جی 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 فرمائیے۔ جی میں نے پوچھنا یہ ہے کہ یہ نماز تراویح جو ہے رمضان شریف میں قطع نظر رکعت کے، یہ ثبوت اس کا کوئی ہے یا نہیں شریعت میں؟ شریعت کو اگر دیکھیں نا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے یا کسی صحابی کی زبان سے صلاۃ التراویح کا لفظ نہیں نکلا کہ تراویح کی نماز، یہ لفظ حدیث میں کوئی نہیں آیا، صدیوں بعد لوگوں نے نکالا۔ دین میں ایک ہی نام ہے اس نماز کا، وہی جو تہجد کا ہے، قیام اللیل، رات کو اٹھ کر نفل پڑھنا، اور یہی ہے اس کا صحیح وقت ہے کہ آدمی تہجد پڑھے۔ باقی اگر عام لوگ نہیں اٹھ سکتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کئی مرتبہ تہجد عشاء کے ساتھ بھی پڑھی ہے۔ اب بھی مسئلہ جائز ہے کہ کوئی شخص سمجھے میں آج مجھ سے نہیں اٹھا جائے گا تو عشاء کے بعد ہی 11 رکھتے ہیں، حنفی بھی مانتے دوسرے بھی، کہ وقت شروع ہو جاتا قیام اللیل، 4 فرض اور 2 سنت پڑھ کر اب رات کی نمازیں شروع ہو گئی۔ پہلے رمضان شریف میں نماز تہجد کے علاوہ اور کوئی نماز 5 وقت کے علاوہ ثابت نہیں ہے؟ آپ نے کوئی نہیں پڑھی اس کے علاوہ، بس وہی تہجد تھی، وہ لمبی ہو جاتی تھی، زیادہ اس میں قیام کرتے تھے، نماز کوئی الگ نہیں شروع کی، بالکل اس کا کوئی ذکر نہیں، نہ کوئی وجود ہے، ایک ہی نماز ہے، پہلے وقت پڑھے یا پچھلے پڑھے، نام بھی اس کا ایک ہی، قیام رمضان۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا ایک صاحب مسیحیت چھوڑ کر دین اسلام کے اندر آئے ہیں اور ان کا سوال یہ ہے کہ کیا مجھے اپنا پرانا نام بدلنا پڑے گا؟ کال لیتے ہیں پہلے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی مولانا۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو استقامت نصیب کرے، بڑی خوشی کی بات ہے وہ اسلام لائے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ جی میں نا آپ سے ایک مشورہ پوچھنا تھا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو بار بار مجھے نا وضو کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے موبائل کی آواز کوئی ڈسٹرب کر رہی ہے تو وہ میں نے بند کر دیا ہے۔ چلے بہت اچھا۔ جی، تو جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں نا تو بار بار مجھے وضو کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی آپ بتا دیں، یعنی کہ گوڈے میں بہت پرابلم ہے، پیروں میں۔ اگر تو میرے بھائی آپ کا یہ عذر بن چکا ہے نا کہ وضو رہتا ہی نہیں ہے، نہیں رہتا، بعض لوگ تو کبھی کبھی ان کو ایسا ہوتا ہے زیادہ کھا لیا یہ کوئی بد ہضمی ہوگی، وہ تو یہی ہے کہ بار بار کریں، جو ہو جائے آپ جیسی حالت ان کا رہتا ہی نہیں، وہ ایک بار صرف حکم پورا کر لیں، پانی بہا دیں، بیسک پانی بہاتے بہاتے ہی ہوا خارج ہے، کوئی بات نہیں، پھر قرآن مجید پڑھتے وضو تو نہیں ٹوٹتا؟ نہیں، پھر ان کے لیے نہیں ٹوٹ رہا جو اس بیماری میں مبتلا ہو، پھر بیماری کنسیڈر ہوگی نا آپ کی۔ جی جی جی۔ ایسے جس کا پیشاب چلتا ہی رہتا اس کا بھی یہی جو ہوگا، شوگر کا مریض ہے اس کے لیے بھی معافی ہے؟ بالکل معافی۔ تو بڑی مہربانی، شکریہ، تھینک یو۔ اللہ کرم۔ تو جو بھائی اسلام لائے نا، دیکھنا صرف یہ پڑے گا، آپ نے سارے نام نہیں بدلے، نام بدلنے کی ضرورت ہے کہ اس نام میں کوئی غیر اسلامی بات تو نہیں، عبد المسیح لکھا ہوا مسیح، السلام علیکم، یا ایسی جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ تو عیسائیوں کے خاص نام ہے، وہ چھوڑے
باقی کوئی بات نہیں. اگر اس کا آپ تو میں نے دیکھا کئی عیسائی بچیاں یہ لوگ ہیں نا اخباروں میں عائشہ وغیرہ عمر ان کے گھروں کے اندر، تو ان کو بدلنے کی ضرورت نہیں. پتا چلے نا نام کیا تھا پھر بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک سوال یہ پوچھنا تھا، جو وطروں کی نماز میں دعا پڑھتے ہیں، ہاں ہاں، یا اس کے علاوہ ہم سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں نماز میں، ہاں ہاں، وہاں پہ اگر بندے نے کو حسب منشا کو دعا مانگنی ہو تو عربی نہ آتی ہو تو اپنی زبان میں مانگ سکتا ہے وہ؟ بالکل مانگ سکتا. آپ قنوت جب پڑھیں اس میں بھی اور تحیات میں بھی جب بیٹھے اس وقت بھی اگر عربی دعائیں آپ کو نہیں آتی ہیں یا آتی بھی ہیں تو آپ کا جی چاہتا کہ میں یہ بات اپنی زبان میں کہوں، صحیح طریقہ سے آپ ادا کر سکتے ہیں. تو امام ابن حزم جیسے ظاہری کٹڑ سنت کے پیرو کہتے ہیں دین میں کہیں پابندی نہیں کہ نمازی نماز میں اپنی زبان میں دعا نہ کرے. کھلی چھٹی پنجابی میں کریں، اردو میں کریں، انگریزی میں کریں، بلکہ جس طرح رکت تاری ہو رونا آئے دل کی بات کریں، بالکل جائز. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں کوئی پابندی نہیں. سجدے میں اور تحیات میں آپ اپنی زبانوں میں دعائیں کریں. سلام اسی وقت کہیں جب آپ نا سیر ہو جائیں اور جی بھر جائے کہ اب کوئی بات نہیں رہی. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیوں فرض نماز کے بعد کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی. ابن قیم نے بڑی پیاری مثال دی کہ ملنے جاؤ کسی حاکم سے تو اس وقت تو بات نہ کرو، جب السلام علیکم کہہ کے رخصت لے لو تو پھر تمہیں یاد آئے یہ کہنا تھا یہ کہنا. نماز ہے معراج، اللہ اکبر کہہ کر بندوں سے کٹ گیا، اللہ سے گیا جوڑ، دنیا میں آئے گا دوبارہ السلام علیکم. بیٹھا تو ہمارے پاس ہی تھا، سلام کیوں کہہ رہا؟ ذہن میں یہ ہے کہ میں یہاں کہاں، میں تو عرش پر گیا ہوا اللہ سے بات کر رہا تھا. میں اس وقت بات نہیں کرتا السلام علیکم. بعد میں آپ نے ذکر کیے، دعائیں نماز کے اندر کیے، 7 موقع پر کیے. اس لیے میرے سارے بھائی بہنیں نماز کو جاندار بنائیں. رکوع میں سجدے میں جہاں جی چاہے رک کر دعائیں شروع کر مانگے جائیں. اگر بیمار ہیں شفا مانگیں، بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ کریں، رزق کی تنگی وہ مانگیں. آپ اس طرح شروع کریں، کل ہی فون کریں گے مولانا نماز کا تو مزہ آ گیا، اب نماز زندہ نماز ہوئی. کیا ہے رسمی نماز رٹی ہوئی ہم شروع کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کیا پڑھا یہ کیا نہیں پڑھا. جزاکم اللہ خیر. مولانا نے فرمایا کہ نماز کے اندر اپنی زبان کے اندر اپنے دل کی بات اپنے رب سے کی جا سکتی. اور اسی طرح حج اور عمرے پر بھی ہے، کوئی رٹے نہ کوئی حج کی کتاب لے کر جائے کہ یہ پڑھوں گا یہ پڑھوں گا. آپ نے کتابیں سنانی اللہ کو، دل کی بات کریں، وہاں جا کر اپنے دل سے جو نکلتی ہے بات وہ رو رو کر سنائے اللہ کو، پنجابی میں اردو میں. مزہ آئے گا حج عمرے کا. اور یہ بھی بات جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کی، امام مالک نے، کہ جو مقرر کر دینا کہیں دعا کہ یہاں یہ پڑھنی ہے، وہ پھر کوئی پڑھے گا جو دل سے اس کو سمجھ گئے، ورنہ باقی لوگوں کا تو بیڑا غرق ہو گیا. وہ جو اپنے دل کی بات کہنا چاہتے تھے رکت تو ختم ہو گئی، ان کو کیا رونا آئے گا، عبادت ہی پڑھتے پھریں گے. ٹھیک ہے مولانا، ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور شاید یہ زندگی کے اندر کچھ لوگوں کو پیش آئے، تو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ اس کا جواب دیجئے گا. بھائی کہتے ہیں کہ میری پوری داڑھی ہے، سنت کے عین مطابق ہے، اب میں کاروباری غرض و غایت کے لیے یورپ اور امریکہ جانا چاہتا ہوں. کچھ دوست مشورہ دیتے ہیں کہ بڑی داڑھی والے کی پکڑ دکڑ وہاں بہت زیادہ ہے، اور وہاں کے بسنے والے بھی اس طرح کے بہت بڑی داڑھی والے فنڈامنٹلسٹ سے اپنی ایجنسیوں سے بچنے کے لیے کاروبار کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں. تو بھائی کا اب سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنی داڑھی چھوٹی کرواتا ہوں تو ویزا بھی مجھے ملے گا اور کاروبار بھی مجھے ملے گا، تو ایجنسیاں بھی میرے پیچھے نہیں لگیں گی. تو ان حالات کے اندر مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بنے بنائے کاروبار کو بگاڑنا اور اجاڑنا اور چھوڑنا بھی میرے بس کے اندر نہیں. انا للہ و انا الیہ. نوبت یہاں تک پہنچی کفر کے غلبہ کی وجہ سے کہ ہم اپنے دینی شعار جو ہے ان پر بھی عمل نہیں کر سکتے، بے بس ہیں کہ کافروں کی پسند کا کام کریں، ورنہ ہمارے کاروبار تباہ، ایجنسیاں پیچھے. قیامت ہی نا اگر مسلمان غالب ہوتے، ہم امریکہ سے بھی آگے ہوتے اسلحے میں اور سارے، تو یہی کافر ہماری شکلیں اختیار کرتے. جب مسلمانوں کا دور تھا یہ ہندو بھی داڑیاں رکھنے لگے، دوسرے بھی رکھنے لگے، اور بالکل ہماری طرح کی وضاحت تھا. غلبے کا یہ اثر ہوتا، جو مغلوب قوم ہے ان کو کون پوچھتا، گھٹیا اور کمی سمجھے جاتے ہیں. تو اب ان ظالموں نے یہ بھی بنا لیا. تو خیر مسئلے کی روح سے